اور اگر آپ کو جلوس نکالنے کی اجازت ملے تو جلوس بھی نکالو، لیکن قانون کا النگھن نہ ہو، قانون کا خیال رکھو، جلوس بھی نکالو اگر اجازت ملا تو۔ جیسے کرونا کے معاملے میں زیادہ لوگوں کو اکٹھا ہونے کی اجازت نہیں ہے تو اکٹھا نہ ہو زیادہ لوگ، جہاں تک جتنے لوگوں کو اجازت ملے، 100 ہی لوگوں کو اگرچہ پرمیشن مل جائے، جیسے 100 لوگوں کی پرمیشن مل رہی ہے آج کل، تو 100 ہی لوگوں کی پرمیشن مل جائے تو 100 لوگ ہی بہت ہیں۔ آپ نبی کا سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ جو ہے ماسک لگا کر اپنے منہ پر، اور آپ نبی کا جلوس نکالیں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں جلوس میں کہ جلوس میں وہ ڈی جے بجا کر وہ ناچ گانے نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل یہ عوام میں اور خاص کر نوجوان لڑکوں میں یہ بڑی خرافاتیں آ گئی ہیں، انہوں نے بہت سارا ڈی جے لگایا اور اس پر وہ ناچنے جیسی انہوں نے وہ کوئی چپ لگا دی، کوئی ناچنے جیسا انہوں نے میوزک لگا دیا اور پھر خوب کودتے ہیں اور خوب زیادہ اس پر وہ ڈانس اسٹیپ کرتے ہیں۔ یہ ناجائز ہے، یہ میرے مصطفیٰ اس کام سے تیرے خوش نہیں ہوں گے، نہ رب خوش ہوگا نہ مصطفیٰ خوش ہوں گے۔ علماء اس کو منع کرتے ہیں۔ اے میرے مسلمان بھائی، اے میرے مصطفیٰ کے غلام، میں ہاتھ جوڑ کے کرتا ہوں، تو نے جو ربیع الاول کا جلوس نکالا ہے، تو جو ربیع الاول میں جھنڈا لے کے نکلا ہے، وہ مصطفیٰ کا پیغام بانٹنے کے لیے نکلا ہے، تو یہ ناچتا ہوا کیا مصطفیٰ کا پیغام ناچنا تھا؟ کیا مصطفیٰ کا پیغام کودنا تھا؟ کیا مصطفیٰ کا پیغام جو تھا لوگوں کو تکلیف دینا تھا؟ یہ مصطفیٰ کا پیغام نہیں ہے۔ جب ربیع الاول شریف کا جلوس نکلے تو اس میں ناچ نہیں ہونا چاہیے، اس میں جو ہے ڈی جے پر وہ ناچنے والا میوزک نہیں ہونا چاہیے، اس پر کود نہیں ہونا چاہیے، اس پر بے پردہ عورتیں نہیں ہونا چاہیے۔ بیٹیوں کو چاہیے وہ اپنے گھر میں رہیں، بیٹے جلوس میں نکلیں، اور کان کھول کے سن لو، کسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کا پیغام تکلیف دینا نہیں ہے، لوگوں کی تکلیف دور کرنا۔ یہ پیغام آپ جلوس نکالیں، لیکن اب جو ڈی جے حرام نہیں ہے، ڈی جے میں جو چیز گانا سننے لگو، کوئی غلط چیز سننے لگو، وہ حرام۔ آپ لاؤڈ سپیکر ڈی جے وغیرہ لگائیے اپنے جلوس میں، لیکن نبی کی نعت شریف، اس میں کوئی میوزک نہ، نبی کا سلام ہو، تقریر کوئی عالم کر رہا ہو، بالکل جائز ہے۔ آپ جلوس تقریر کرتے ہوئے نکلیں، نبی کی نعت پڑھتے ہوئے نکلیں، نبی کا سلام پڑھتے ہوئے نکلیں، نبی کا درود پڑھتے ہوئے نکلیں، نبی کا نعرہ لگاتے ہوئے نکلیں، بالکل جائز ہے۔ لیکن وہ کودنے پھاندنے والا جو میوزک ہوتا ہے اور اس پر جو لڑکے ڈانس کرتے ہیں اور اچھل کود کرتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ اور اس میں لنگر کا جو اہتمام ہوتا ہے، سبیل ہوتا ہے، جو لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، شربت پلائے جاتے ہیں، اور جو ہے بڑے اچھے اچھے انتظامات کھانے کرتے ہیں، تو وہ کھانا بھی اس طریقے سے نہ ہو کہ بہت سے تھیلی میں پیک کر کے وہ پھینکی جاتی ہیں تھیلیاں، پھر وہ کھانا کہیں گر جاتا ہے تو اس کھانے کی بے حرمتی ہوتی ہے، وہ کھانا کہیں خراب اور برباد جاتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صحیح طریقے سے کہیں بیٹھ کر، چاہے وہ ڈسپوزل ہی صحیح، بیٹھ کر آپ اہتمام کر دیں اور بٹھا کر کے نبی کے نام پر کھانا کھلائیں۔ بھوکوں کو، جو جلوس محمدی میں جا رہے ہیں، ان کو کھانا کھلائیں۔ اللہ کی قسم تم سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، رسول اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ بیٹھ کر کے سنت کے مطابق کھلائیں اور جلوس نکالیں، تو اس کے اندر طریقہ یہ ہو کہ مصطفیٰ کے چھوٹے چھوٹے ہی پیغام صحیح، لیکن وہ پیغام لے کے نکلیں۔ آپ تو اپنا اتنا بڑا کوئی تھرماکول کا یہ پٹھے کا بنا لیں، اس پہ ایک ڈنڈی لگا لیں، اس پہ لکھیں آج کے بعد میں نماز نہیں چھوڑوں گا۔ جس طریقے سے دھرنا پردرشن کرتے ہیں نا، تو اس میں کہتے ہیں کہ یہ سرکار ہٹاؤ، یہ اپنی اپنی مانگیں رکھتے ہیں وہ لکھ کر کے، فلاں کو پھانسی دو، فلاں کو جیل سے رہا کرو، فلاں کا کیس ختم کرو، فلاں پہ کیس جو ہے درج کرو، شراب بند کرو، یہ سب لکھتے۔ آپ اس طریقے سے مصطفیٰ کا پیغام عام کرتے ہوئے دنیا کے سامنے جائیں۔ جب آپ جلوس میں نکلیں نا، تو آپ اپنا ایک جو ہے کپڑے پہ لکھ لیں یا کسی پٹے وغیرہ پہ لکھ لیں کہ آج کے بعد میں نماز نہیں چھوڑوں گا، آج کے بعد جو ہے میں جھوٹ نہیں بولوں گا، آج کے بعد کوئی لکھ لے میں چغلی نہیں کروں گا، آج کے بعد جو ہے میں کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا۔ اس طریقے کا پیغام بھی عام کرو یار۔ جب جلوس محمدی میں نکلو نا، تو لوگوں کو پتہ چل جائے یہ کون دیوانے نکل رہے ہیں، زمانہ کہے مصطفیٰ کے دیوانے مصطفیٰ کا پیغام لے کے نکل رہے ہیں، مصطفیٰ کے دیوانے مصطفیٰ کا پیغام لے کے نکل رہے ہیں۔ تو مصطفیٰ کا پیغام بھی لے کے نکلے، اس میں ایک پیغام بھی ہونا چاہیے، تکلیف نہیں ہونا چاہیے کسی کو۔ راستہ اگر چل رہے ہو تو راستہ بالکل جام نہ کرو،
آدھا راستہ آپ استعمال کر لو اور آدھا راستہ آپ نکلنے والوں کے لیے چھوڑ دو، تاکہ نکلنے والے آنے جانے والوں کے لیے جو ہے جام نہ لگے، انہیں پریشانی نہ ہو۔ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے زندگی کو روکا نہیں ہے، میرے مصطفیٰ نے ہر کسی کو اپنے مطابق زندگی جینے کا ادھیکار دیا۔ اس چیز کا جلوس محمدی، پیغام کو عام کرو مصطفیٰ، تاکہ لوگوں کو پتا چلے یہ مصطفیٰ کے غلام جانے، سروں پر ٹوپیاں ہونی چاہیے، بلکہ لگا تو امامہ شریف سجائیں، باوضو ہو کے نکلیں جلوس محمدی میں۔ ایسے نہیں، غسل کریں، باوضو رہیں، اور پھر آپ جلوس محمدی میں امامہ شریف سجا کر اپنے سروں پر پھر نکلیں، اور اپنے اپنے جھنڈوں پہ کوئی نہ کوئی پیغام لے کر مصطفیٰ کا، کمزوروں کی مدد کروں گا یہ پیغام لے کر کے نکلیں، بھوکوں کو کھانا کھلاؤں گا یہ پیغام لے کر کے نکلیں، بنا جہیز کے شادیاں کروں گا، بنا جہیز کے شادیاں کراؤں گا یہ پیغام لے کر کے مصطفیٰ کا پیغام عام کریں جلوس محمدی کے حوالے سے۔ اور آپ مصطفیٰ کی محبت میں نکلیں، اللہ نے چاہا یہ جلوس نکالنا بھی آپ کا کامیاب ہو جائے گا۔ درختوں کا جو مال ہے، درختوں کی جو قیمتی چیز ہے، وہ ان کا پتا ہوا کرتا ہے، جس سے درخت خوبصورت بھی لگتے ہیں، جس سے درخت کی چھاؤں میں لوگ بیٹھ کے آرام بھی کرتے ہیں، اور گلشن میں اگر پھول نہ ہو تو گلشن اجڑا اجڑا نظر آتا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ جب تشریف لائے تو ایسی بارش ہوئی، ایسی بارش ہوئی کہ جو سوکھے درخت تھے، جو گنجے اور ننگے درخت تھے، اللہ نے انہیں پتا دے دیا، ہرے بڑے ہو گئے، ان کو شادابی مل گئی۔ اللہ اکبر! جو گلشن میں جو ہے رونقیں ختم ہو گئی تھی، جو گلشن اجڑ گئے تھے، ان گلشنوں کو اللہ نے بہاریں دے دی، ان گلشنوں کو اللہ نے پھول دے دیے۔ اب وہ درخت بھی خوبصورت مسکرا رہے تھے، وہ کلیاں بھی نبی کا درود پڑھ رہی تھی۔ ایسے موسم بہار میں، ایسے موسم میں صبح کے وقت، اللہ اکبر، دنیا کے اعتبار سے 4:45 پر صبح صادق کا وقت ہے۔ میرے نبی کی امی فرماتی ہیں کہ مصطفیٰ کی پیدائش کا وقت ہے، اعلیٰ حضرت سرکار اسی کو تو فرماتے ہیں کہ ایسے موسم میں میرے نبی تشریف لا رہے ہیں کہ درختوں کو بھی اللہ نے زیور دے دیا ہے، درخت بھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ یا اللہ، ہمارا گنجا پن ختم کر دیا، ہماری بے رونقی تو نے ختم کر دی ہے۔ یا اللہ، تو نے بھی پتوں کے زیور سے ہمیں نواز دیا ہے۔ آخرکار وجہ کیا ہے؟ یہ بھی موسم کے درختوں پہ پتا کیسا، گلشنوں میں بہار کیسی، صبح صبح یہ جو ہے موسم میں ہوا کی رمق کیسی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی، ہوا یہ کدھر۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے کیا بہتر منظر تشریح، کلیاں کھلی دلوں کی، ہوا یہ کدھر کی ہے، بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی، ہوا یہ کدھر کی۔ اللہ